اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ اللہ کائنات کا رب ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق یا محافظ نہیں، خدا کے سوا کوئی یہ سب نہیں کر سکتا ہے اور نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے، اس کا مالک کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے علم اور اجازت کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک کردار، فضیلت اور وقت مقرر کیا ہے، اس طرح وہ سب حرکت کرتے ہیں۔ اس طرح زمین کی گردش، چاند کی حرکت، گرمی اور بارش کا ایک مستقل چکر ہے۔ اللہ کے حکم کی اطاعت میں چلنے کے اس نظام سے صرف انسان کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ ناممکن ہے، اس لیے سوچنے اور سمجھنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو زندگی کے کچھ مقاصد دیے ہیں، انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جس طرح نیکی کرنے والوں کو اس کا اجر ملے گا، اسی طرح جو برائی کرے گا اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ حساب کتاب کی جگہ آخرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ مخلوق کتنی ہی آسان یا پیچیدہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سمجھنے کے لیے طریقہ بتاتا ہے، اس کے لیے کوئی آسان یا مشکل چیز نہیں۔ کوئی بھی تخلیق محض کن کی ہدایت پر ہوتی ہے، اس لیے کل مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ بنانے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں زمین سے باہر بلائے تو تم باہر آؤ گے۔ اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، بس ایک پکار اور تم زمین سے نکل آؤ گے۔ اس نے دنیا کے تمام عجائبات کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کیا۔ کیا کوئی اور اس طرح صفر سے بنا سکتا ہے؟ انسان جو کچھ اس دنیا میں بناتا ہے تو اسے دنیاوی مواد کو استعمال کیے بغیر نہیں بنا سکتا۔ زمین پر موجود اشیاء کے نمونوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر ہی انسان کچھ بنا سکتا ہے۔ یہ سوال کہ اللہ جو اس طرح کی مخلوقات کی عظمت کا مرکز ہے، ان کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوسری بار کیسے تخلیق اور ترتیب دیتا ہے، بے معنی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کی ہے۔ وہ اکیلا ہی فضیلت، جلال کی تمام اعلیٰ صفات کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بہترین صفت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ غالب و حکمت والا ہے، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔ انشاءاللہ سورہ روم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ شیئر کریں۔